اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو اب تم پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر لو. یعنی جو ایمان کا نتیجہ ہے کہ ایمان کا نتیجہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کا راستہ ترک کر دے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر نیکی ایمان کا تقاضا ہے اور ہر گناہ کفر کا تقاضا ہے. اور آج ہم عجیب طرح کے ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے بھی ایمان والا ہیں اور اپنے آپ کو کہتے بھی ایمان والا ہیں، لیکن کفر کے تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہوئے دن رات گزارتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ باتیں وہ انسان کے غصے کا تقاضا ہوتی ہیں، تو وہ ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس وقت غصے میں ہے تو یہ اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے. اور کچھ باتیں جو ہیں وہ پیار اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے، تو ہر بندے کو سمجھ میں آتی ہے چونکہ اس کے دل میں محبت ہے، یہ اس وجہ سے ایسے معاملہ کر رہا ہے. تو جو آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ کرنا دراصل ہے تو تقاضا کفر کا. کافر ہی ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن ہم مومن ہو کر ہم کفر کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ابھی پوری طرح ہمارے اندر اترا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا اور کام ختم ہو گیا. بھائی کلمہ پڑھنے سے کام ختم نہیں ہوا، کام شروع ہوا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کلمہ جو ہے یہ عہد و پیمان ہے. جب تک کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ ہو تو کسی معاملے کی ابتدا ہی نہیں ہوتی. ہم کسی کے ساتھ عہد کرتے ہیں، کوئی لین دین کی بات کرتے ہیں، جب یہ بات ہو جاتی ہے، وعدہ ہو جاتا ہے، عہد ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کیے ہوئے وعدے کے آگے تقاضے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے کوئی زمین خریدی تو زمین خریدنے سے پہلے ہماری بات چیت ہوتی ہے، لین دین کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ طے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا اور میں آپ کو اتنی زمین آپ کے حوالے کر دوں گا. اب جب دونوں فریقین کے درمیان بات طے ہو جاتی ہے، بات کے طے ہونے کے بعد آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے زمین کا قبضہ دینا ہے، اس کے نام منتقل کرنی ہے، اور اس نے جو ہے وہ پیمنٹ ادا کرنی ہے، اس کو پیسے جو ہے وہ پورے پورے دینے ہیں. تو یہ معاملہ بعد میں شروع ہوگا. جب تک آپس میں بات نہیں ہوئی، کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا، اس وقت تک کوئی کام ذمے میں نہیں آتا. اسی وجہ سے کافر آزاد ہے، نہ اس کے ذمہ نماز ہے، نہ اس کے ذمہ روزہ ہے، نہ اس کے ذمہ حج ہے، نہ اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے، نہ اس کے ذمہ عشر ہے، نہ اس کے ذمہ پاکی ہے، نہ اس کے ذمہ ناپاک. کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ بالکل آزاد ہے. لیکن مومن مسلمان نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا ہے کہ میں تیرا غلام بن کر، میں تیرا بندہ بن کر، میں تیرا عابد بن کر، میں تیرا فرمانبردار بن کر، میں تیرا مطیع بن کر میں زندگی گزاروں گا، تو اپنی رحمتوں سے مجھے نوازے گا. تو کلمہ پڑھنے سے کام گویا کہ شروع ہوتا ہے، کام ختم نہیں ہوتا. تو دو چیزیں ہوتی ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ جو پہلا حصہ ہے نا کہ زبان سے اقرار کرنا،
اس میں تو تقریباً ہم سب کے سب 100% شامل ہیں کہ ہم سب نے اقرار کیا ہوا ہے۔ جو اگلا حصہ ہے کہ تصدیق بالقلب، یہ ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق نصیب ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کسی آدمی کے اعمال اچھے ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے اس کا تصدیق بالقلب والا جو معاملہ ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یوں کہیے کہ جس بندے کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے اس بندے کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اور یا یوں کہیے کہ جس بندے کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس بندے کے نیک اعمال اتنے زیادہ اچھے ہوں گے۔ ہر وقت وہ نیکیوں میں لگا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا جس بندے کی ایمان کی کیفیت تصدیق والی، تصدیق بالقلب والی کیفیت 100% ہو جاتی ہے، اس بندے کی زندگی گناہوں سے 100% پاک ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں مومن ہو گیا ہوں۔ اسی طرح ایک قبیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تھا تو ان کو بھی یہی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اگر کہا، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے، ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتیوں نے یہ بات کہی کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جی آپ ان کو ہمارا میسج دے دیں، ان کو ہمارا پیغام دے دیں، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تصدیق بالقلب والا جو معاملہ ہے، یہ یوں سمجھیے کہ زبان سے بولا کہ میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کو مانوں گا، اب اس کو عمل تک لے جانا، اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ آج کا مسلمان صرف اتنا کہہ دینے سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید اتنا کہہ دینے سے معاملہ ختم ہو گیا۔ اتنا تو منافقین بھی کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ نماز روزہ ظاہری طور پر کرتے تھے اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا، لیکن ایمان چونکہ ان کے اندر داخل نہیں ہوا تھا تو انجام کار ان کا پھر کافروں کے ساتھ ہی ان کو شامل کیا گیا، بلکہ کافروں سے بھی بدتر ان کو قرار دے دیا گیا۔ تو زبان سے بولنے کے بعد پھر ایمان کو دل میں اتارنے کی محنت انسان نیک اعمال کے ذریعے سے کرتا ہے۔ آج ہم اپنے اعمال کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو ہم اس میں بہت کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ نمازیں ہماری کمزور، تلاوت ہماری کمزور، ذکر ہمارا کمزور، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں اس میں ہم بہت ڈھیلے اور بہت کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ہم اتنے کمزور ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو پکا مومن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ دراصل ایمان کی نشانی ہوتے ہیں۔ جیسے جسم کا گرم ہونا یہ بخار کے ہونے کی نشانی ہوتی ہے، جس کو جتنا تیز بخار ہوتا ہے اتنا اس کا جسم زیادہ گرم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس بندے کے دل میں جتنا ایمان قوت کے ساتھ ہوتا ہے اس بندے کی زندگی اتنی زیادہ نیکیوں والی ہوتی ہے۔